اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ آج ہم نے روٹین سے ہٹ کر، چونکہ آج کرسمس ڈے ہے اور میں نے موقع کی مناسبت سے، چونکہ ہم سورہ مومنون کی ہم آج کل تفسیر کر رہے ہیں اور ہم تقریباً اختتام کے اوپر ہیں، لیکن آج کے موقع کی مناسبت سے میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں کہ جو قرآن مجید میں حضرت مریم کو کس نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اور میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب بھی میں نے کسی چرچ میں یا کسی انٹرفیتھ کی گیدرنگ میں جب بھی مجھے حضرت مریم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کرنے کا موقع ملا اور قرآن میں ان عظیم ہستیوں کے حوالے سے ان کے مختلف پہلوؤں پر جو روشنی ڈالی گئی ہے ان کے اوپر مجھے بات کرنے کا موقع ملا، جو دوسری کمیونٹی ہیں، جو خاص طور پر جو کرسچنز ہیں، انہوں نے بہت ہی تعجب کا اظہار کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ قرآن حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور حضرت مریم کے بارے میں اس انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ تو ایک ایشو جو عام طور سے جس کو ہم اپنی کمیونٹی میں پرسنلی ڈیل کر رہا ہوں اپنے کولیگز کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے مواقع آتے ہیں، جب بھی اس قسم کا موقع آتا ہے، تو بینگ اے مسلم یا اپنی جو مسلم کمیونٹی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ایسے پروگرام ضرور رکھیں کرسمس سے پہلے یا بعد، کہ جس میں ہم دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو دعوت دیں اور وہاں پر قرآن کا پیغام جو ہے ہم ان تک پہنچا سکیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپرچونٹی کو کریٹ کریں، نہیں موقع اور ایونٹ اور اپرچونٹی کو جب تک ہم کریٹ نہیں کریں گے دوسرا ہمارا میسج جو ہے وہ نہیں سن سکتا۔ یعنی اگر ہم ہمیشہ یہ انتظار کریں کہ دوسرے کوئی ایسی کانفرنس رکھیں کہ جس میں جا کر ہم اپنی بات کر سکیں، تو یہ پتہ نہیں کب ہوگا کب نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہماری کمیونٹیز میں جس پر ہم یہاں زور دیتے ہیں وہ یہ کہ ہم خود ایسے اپرچونٹیز کریٹ کریں کہ جس میں ان ہستیوں اور شخصیات کے بارے میں ہم جو ہے وہ گفتگو کریں۔ بہرحال میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، قرآن مجید کی مختلف آیتیں موجود ہیں حضرت مریم کے بارے میں۔ میں چاہتا ہوں صرف ان سلائڈز کو گو تھرو ہوں اور دیکھیں کہ قرآن جو ہے حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لیکن بالکل آغاز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن میں اور بائبل میں ایک بڑا فرق ہے کہ اولاً تو قرآن نے حضرت مریم کی جو زندگی ہے ان کے مختلف پہلوؤں پر زیادہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، لیکن جو اہم آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی شخصیت جو ہے کو قرآن نے جس انداز میں بیان کیا ہے وہ صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں، بلکہ آپ کی ذاتی قدر و منزلت کی قرآن نے گواہی دی ہے۔ لیکن جب آپ بائبل کی طرف جاتے ہیں، انشاءاللہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے کہ میں بائبل کی عبارتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن جب آپ بائبل میں جاتے ہیں تو حضرت مریم کی جو ویلیو ہے، جو قدر و قیمت ہے، جو شان و منزلت ہے جس کی طرف بائبل نے اشارہ کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہونے کی حیثیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن نے حضرت عیسیٰ کے کانٹیکسٹ میں بھی اور ان اٹ سیلف حضرت مریم کے اعمال اور آپ کے کردار، آپ کے عمل کو خاص طور پر اہمیت دے کر یہ میسج دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ حضرت مریم کی جو اصل قدر و منزلت ہے وہ آپ کی عبادت کی وجہ سے ہے، آپ کی عبودیت کی وجہ سے ہے، آپ کی پروردگار کی اطاعت کی وجہ سے ہے، آپ کے ان اعمال کی وجہ سے ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی حیثیت سے بھی ہے۔ تو میں آپ اپنے جو سننے والے ہیں ان کو صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مریم کی اپنی قدر و منزلت بھی ہے اور حضرت مریم کی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بھی
قدر و منزلت جو ہے وہ موجود ہے۔ جو تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر شگفتہ، آپ کو بھی بہت بہت سلام۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے جو ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے اور ہمیں بائبل میں نظر نہیں آتی، وہ یہ آتی ہے کہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے، یعنی پیدائش کے وقت کے سے قرآن جو ہے آپ کی زندگی کا آغاز کرتا ہے، جبکہ بائبل میں صرف اس جگہ پر حضرت مریم کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے وہاں پر بات ہوتی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ آغاز کرتا ہے حضرت مریم کا ان کی پیدائش اور پیدائش سے پہلے جو ان کی والدہ نے نظر کی تھی اس کے حوالے سے۔ بس یہ جو بات تھی وہ کرنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم سلائڈز کو دیکھیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں قرآن میں جو ہے یہاں پر جو آیت ہے، آیت نمبر 35 ہے اور آل عمران کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ریممبر when Imran's wife prayed to her Lord saying I have vowed that what is in my womb will be۔ اب آپ دیکھیں یہ جو آیت ہے قرآن کی، اس آیت میں کہ میں عربی میں پڑھ رہا ہوں کہ اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ پروردگارہ میں حضرت عمران کی زوجہ نے یہ نظر کی کہ پروردگارہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں، میں اس کو وقف کرتی ہوں، میں اس کو ڈیووٹ کرتی ہوں، فتقبل منی، اور مجھ سے اس کو قبول فرما، میرے اس ہدیے کو قبول فرما، انکا انتا السمیع العلیم، کہ تو سمیع علیم ہے۔ اب یہاں پر جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ خواب میں دیکھا کہ جب وہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حنا کی اولاد نہیں تھی۔ خواب میں کہتے ہیں ایک جگہ وہ گئیں، دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے اپنے بچے کو دانا کھلا رہا ہے، تو وہاں آپ کی محبت، ماں کی جو ایک محبت ہوتی ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور آپ صمیم قلب کے ساتھ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ پروردگارہ مجھے بھی کوئی ایسی اولاد عطا فرما۔ تو پھر آپ کے جو شوہر ہیں ان کو یہ وحی ہوتی ہے کہ خدا آپ کو ایک بابرکت بیٹا عطا کرے گا جو ناقابل علاج بیماریوں کا علاج کرے گا، ناقابل علاج جو بیمار لوگ ہیں ان کا علاج کرے گا، اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ جب حضرت عمران نے یہ خواب دیکھا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو، جو مریم کی والدہ تھی جن کا نام حنا تھا، ان کو یہ خواب سنایا، تو گویا ایک قسم کا یہ الہام تھا ان کو، اور ایک طرح کا یقین اور اطمینان پیدا ہو گیا کہ ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، ایک بچے کی جو ہے وہ ولادت ہوگی۔ تو اس لیے حضرت مریم کی والدہ نے یہ آلریڈی تصور کیا کہ ان کے ہاں بیٹی کی نہیں بلکہ بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، لہٰذا انہوں نے یہ دعا کی کہ پروردگارہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری عبادت کے لیے وقف کرتی ہوں، کیونکہ اب آپ دیکھیں ذہن میں بیٹے کا تصور تھا، لہٰذا انہوں نے جو کام ان کے لیے سلیکٹ کیا اپنے بیٹے کے لیے، جو بہترین اللہ کے راستے میں ہو سکتا تھا، وہ یہ تھا کہ اس کے گھر میں جو سروسز پرووائڈ کرنا یا عبادت کرنا، اس کے لیے وقف کرنا جو ہے وہ انہوں نے اس کو اپنے ذہن میں رکھا، اور پھر کہا کہ فتقبل منی، پروردگارہ اس کو میری اس نظر کو تو قبول فرما۔ اب یہاں اگلی جو آیت ہے میں تھوڑا سا آپ کو اب آپ دیکھیں، یہاں میں سلائیڈز آپ کے سامنے ہیں کہ مریم's mother devoted her child exclusively for the worship of God and she was expecting to deliver male child. Acceptance from God is also important. دیکھیں جب حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں کہ فتقبل منی، تو یہاں ہمیں ایک یہ میسج ملتا ہے کہ صرف ہماری طرف سے کوئی دعا کرنا یا ہماری طرف سے اللہ کے لیے کوئی کام کرنا یا ہماری طرف سے کوئی نظر کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا اس کو قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ہماری دعا کا حصہ ہونا چاہیے کہ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو، پروردگارہ ہماری اس خدمت کو، پروردگارہ ہم نے تیرے راستے میں جو کام انجام دیا ہے فتقبل منی،
پروردگارہ اس کو تو قبول فرما، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر وہ اخلاص موجود نہ ہو، ہمارے اندر وہ خلوص موجود نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی کام ظاہراً تیری خاطر کیا ہو لیکن ہم اندر سے دنیا کی خاطر کوئی کام کر رہے ہوں۔ لہٰذا یہ دعا بھی بہت ضروری ہے کہ جو ہمیں اس آیت میں ملتی ہے کہ فتقبل منی، کہ پروردگارہ تو قبول فرما۔ اب اس کے بعد جو ہے آگے چل کر so when she delivered her she said oh my lord I have delivered a female child۔ اب دیکھیں یہ بڑی عجیب سی آیت ہے کہ فلما وضعتها، کہ جب انہوں نے وضع حمل کیا تو قالت رب انی وضعتها انثى، پروردگارہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، میں تو بیٹے کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، واللہ عالم بما وضعت، قرآن کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کیا تم پیدا کر رہے ہو، اور پھر وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہتے ہیں کہ اب یہ ایک عبارت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں، اور یہ بڑی ایک خوبصورت آسپیکٹ ہے اس کے اندر کہ قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ اب سوال یہ کہ یہ الفاظ کس کے ہیں کہ بیٹا تو لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، بیٹا جو ہے وہ لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، کیا یہ الفاظ حضرت مریم کے ہیں یا یہ الفاظ خود خدا کے ہیں؟ دیکھیں اگر حضرت مریم کے الفاظ ہوتے تو وہ کبھی اس طرح سے نہ کہتی، بلکہ حضرت مریم یہ کہتی کہ پروردگارہ یہ جو تو نے مجھے بیٹی دی ہے، بیٹی تو بیٹے جیسا نہیں ہو سکتی، میں تو بیٹے کو چاہتی تھی کہ تیری عبادت کے لیے میں وقف کروں، لیکن یہ تو نے مجھے بیٹی دے دی۔ تو لہٰذا اگر حضرت مریم کہتی تو حضرت مریم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹی تو بیٹے جیسی نہیں ہو سکتی، میں تو بیٹا چاہتی تھی، لیکن قرآن میں آیت جو ہے وہ اور طرح سے ہے، آیت ہے بیٹا تو بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مریم تو جس بیٹے کا تقاضا کر رہی تھی، تو جس بیٹے کے بارے میں مجھ سے دعا کر رہی تھی یا سوچ رہی تھی، ایکسپیکٹ کر رہی تھی، وہ بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ جو بیٹی میں تجھے دینے والا ہوں، جو بیٹی تیرے ہاں پیدا ہونے والی ہے، جو عظمت اور بزرگی اور مقام اور منزلت اس بیٹی کا ہے، اگر میں اس کی جگہ تجھے بیٹا دے دیتا تو اس بیٹے کی وہ قدر و منزلت نہ ہوتی جو اس بیٹی کی ہے۔ تو آپ نے اس آیت کی خوبصورتی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا ہمیں یہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی کسی چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کبھی تم کسی چیز سے کراہت کھاتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے خیر کے لیے ہوتی ہے، تمہاری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور کبھی تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے برائی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت مریم کو یہ بتا رہا ہے and God knew better what she had delivered and the male was not like the female۔ اب male was not like the female یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حضرت مریم کو کہا جا رہا ہے۔ ایک اور نقطہ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمران کا جو خواب تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں بیٹا بتایا کہ تمہارے ایک ایسا بیٹا عطا ہوگا جو بابرکت ہوگا۔ اب یہ جو خواب انسان دیکھتا ہے، کبھی کبھی خواب کی تعبیر انسان اس میں غلطی کر بیٹھتا ہے، یعنی خواب آپ کو ایک مستقبل بعید کی خبر دے رہا ہوتا ہے، خواب آپ کو ایک فیوچر کی خبر دے رہا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کبھی کبھی سچے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس پر بات کی ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے، اور وہاں پر کہ خواب جو ہے وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جیسے یہ مثال ہے بہت بڑی کہ خواب دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ امیڈیٹ اس کی تعبیر سامنے آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دراصل ان کے بھی بیٹے کی بات کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی بات کر رہا ہے۔
تو حضرت عیسیٰ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے خواب میں آ رہا ہے. تو لہٰذا خواب کے حوالے سے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خواب کی صحیح انٹرپریٹیشن کا پتہ نہیں چلتا. ہمیں خواب میں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے، ہمیں خواب میں کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ ہمیں کچھ عطا کرنے والا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں فوراً ملنا چاہیے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ فیوچر سے ہوتا ہے، اور جو ہے وہ مستقبل سے اس کا تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کے بعد اب قرآن جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹس اس کی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میل واز ناٹ لائک دا فیمیل، اینڈ اف میریز مدر ہیڈ ٹو سے دس شی وڈ ہیو سیڈ فیمیل کی ناٹ بی لائک میل، اینڈ گاڈ کنویڈ دا میسج ٹو ہر دیٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دا میل یو ور ایکسپیکٹنگ کی ناٹ بی لائک دس فیمیل چائلڈ. تو یہ اس کے پوائنٹس بھی ہو گئے ساتھ ساتھ. اب اگلی آیت قرآن کی ہے کہ یو may not like something which in fact is for your good, or something that you may love in fact may be evil, so God knows but you do not know. So یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا. اس کے بعد اگلی آیت ہے I have named her مریم، کہ اب آ کے حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اب دیکھیے میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں. مریم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ جو عبادت گزار ہو، وہ کہ جو اطاعت گزار ہو. تو یہ بھی ہمیں ایک بڑا اچھا میسج ملتا ہے کہ آپ کی والدہ نے اپنے بچے کا نام اسی حساب سے رکھا ہے کہ جس حساب سے وہ بچے کی تربیت کرنا چاہتی تھی، وہ اس حساب سے کہ جس حساب سے وہ اپنی بچی سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی. چونکہ وہ عبادت کے لیے مخصوص کر رہی ہیں، عبادت کے لیے وقف کر رہی ہیں اللہ کے گھر میں، لہٰذا کہتی ہیں کہ میں تمہارا نام بھی، اس کا نام جو ہے بچی کا نام مریم رکھتی ہوں. تو مریم کا نام ہے عبادت کرنے والا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میں اس کے سلسلے میں پناہ مانگتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہوں کہ شیطان جو ہے اس کو کوئی جو ہے مستقبل میں نقصان پہنچائے. تو یہ جو ہے ہمیں نظر آتی ہے قرآن کی آیت. تو اس میں بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ she named her Maryam, which means a worshipping lady. So this kind of naming had been a sign of ultimate love and affection of that pure mother for dedicating her dear child alongside the path of the servitude of Allah. And that is why after performing this auspicious naming, she asked the Lord to protect this child and the progeny that would come into the being from her thereafter from the temptation of Shaitan, and to keep them in his merciful shelter. So یہ چیز ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے. پھر اگلی آیت قرآن میں ہے So her Lord accepted her a good acceptance and made her grow a good growth. اب آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو ایکسیپٹ کیا. قرآن کہتا ہے اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس بچی کو بہترین طریقے سے اس کی تربیت کی. میں نے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تربیت کی. تو یہ چیز جو ہے وہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ہی ٹرینڈ ہر ویل اینڈ ان آل سرکمسٹانسز ان ہر لائف improved her affairs nicely. اس کے بعد ہمارے پاس قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اور پھر حضرت زکریا کا آپ نے واقعہ سنا کہ جس وقت وہ اس کو اللہ کے گھر میں لے کر آئیں تو حضرت زکریا اور دوسرے جو وہاں پر زاہد اور عابد موجود تھے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، ان میں یہ اختلاف ہو گیا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا. تو پھر قرآن نکلا اور قرآن میں حضرت زکریا جو ہے، حضرت زکریا کا نام جو ہے وہ یہاں پر آیا. حضرت زکریا اور حضرت جو عمران ہیں وہ اصل میں ان دونوں کا جو ہے وہ اس لحاظ سے ایک بڑا قریبی رشتہ ہے. وہ بھی میں ساتھ ساتھ اشارہ کر دوں کہ بنی اسرائیل میں دو بڑی عظیم المرتبت خواتین تھیں، بہنیں تھیں. ایک کا نام حنا تھا اور ایک کا نام تھا اشیا یا اشبا. اور حضرت زکریا نے اشیا سے شادی کی اور حضرت جو عمران ہیں انہوں نے حنا سے شادی کی. تو وہ بھی بنی اسرائیل کی ایک بڑی شخصیت میں سے تھے. تو اس لحاظ سے اب آپ دیکھیں کہ حنا اور یہ عمران اور زکریا جو ہیں
یہ دونوں جو ہے وہ ان کے درمیان آپ رشتے کو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپس میں جو ہے وہ ان دونوں کی جو بیویاں تھیں، ایک جو ہے وہ دونوں بہنیں تھیں، سگی بہنیں تھیں. تو اس لحاظ سے یہ رشتہ جو ہے وہ ہمارے سامنے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عام طور سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ان کے جو والد حضرت عمران ہیں اور جو موسیٰ کے والد ہیں، وہ دونوں میں بڑا فرق ہے. حضرت موسیٰ جو ہے ان کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، لیکن عمران جو ہے وہ تقریباً ان دونوں کے درمیان 1800 سال کا فرق ہے. حضرت موسیٰ بہت پہلے آئے اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت مریم جو ہے وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی، اور وہ تقریباً 1800 سال کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ولادت ہوئی اور پھر اس طرح ہوا. لیکن اگر آپ کوشچن کریں گے تو میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بھی بتا سکتا ہوں کہ حضرت عمران جو ہے وہ دراصل حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے سلسلے سے ان کا تعلق ہے، اور حضرت موسیٰ کا جو ہے وہ اس طریقے سے حضرت یعقوب اور ان کے بھائیوں سے جو ہے وہ سلسلہ جا کر ملتا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی جو یہاں پر زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر حضرت زکریا نے ان کی جو ہے وہ پرورش کی، اور پھر ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بڑی خوبصورت آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں کہ ہم نے مریم کو کیا کیا، کہ ہم نے مریم کو انتخاب کیا، ہم نے مریم کو پیوریفائی کیا، اینڈ گیون یو ڈسٹنکشن اوور آل وومن، اور تمام دنیا کی خواتین پر ہم نے مریم کو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اے مریم جو ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں برتری دی. تو حضرت مریم جو ہے وہ ناؤ پرے ڈیووٹیڈلی ٹو یور لارڈ. اب تمہیں چاہیے کہ تم پورے خلوص کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو، اور اس کے سامنے ہمبلنس جو ہے وہ شو کرو، اور جتنی زیادہ اطاعت کر سکتے ہو وہ کرو. تو یہاں پر بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ the word chosen means to separate something from the impurities. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ہر قسم کی امپیورٹی سے جدا کیا، اور God special attention to مریم، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل حضرت مریم کے اوپر جو ہے وہ توجہ کی اور پیوریفائی کیا ہر قسم کے گناہوں سے، اور ان کو ڈسٹنگوش کیا. مریم واز گیون ڈسٹنکشن اوور آل وومن، اور تمام کائنات کی جو خواتین ہیں ان کے اوپر حضرت مریم کو برتری عطا کی. لیکن ہمارے پاس چونکہ روایات موجود ہیں، اور روایات میں یہ ہے کہ چونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں روایت ہیں کہ حضرت مریم اپنے زمانے کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ برتر تھیں، لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو تمام دنیا کی خواتین پر اول سے آخر تک جو ہے ان کے اوپر برتری حاصل ہے. چونکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی اعتراض کرے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت مریم جو ہے حضرت فاطمہ سے افضل ہیں، لیکن اس کا جواب چونکہ ہماری روایات میں موجود ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے ہمیں بات کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. پھر اس میں مریم واز آرڈرڈ ٹو بی گریٹفل ٹو گاڈ فار ہز بلیسنگ، کہ حضرت مریم کو یہ حکم دیا گیا کہ اے مریم تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہو کہ اس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی. Gratefulness should bring humbleness of heart, and all this shows God's special attention to Maryam. And when Jesus was in cradle, he became the testifier of the chastity of Hazrat Maryam سلام اللہ علیہا. تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآن مجید کی یہ کچھ آیتیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت مریم کے بارے میں کس طریقے سے بات کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور آہستہ آہستہ ہمارا ٹائم تھوڑا ہم نے لیٹ شروع کیا تو میں 5 منٹ اور لوں گا. کہ حضرت مریم جو ہے وہ جب ان کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر کہتا ہے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ لفظ تمثل ہے، یعنی وہ جبرائیل تھے یا کوئی فرشتہ تھا، وہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے سامنے کھڑا ہے حضرت مریم کے. تو تمثل کا مطلب ہے کسی کی آنکھوں کے سامنے کسی کا مجسم ہونا، کسی کا سامنے آنا، یعنی اس کو اپنے حواس میں ایسا لگے کہ کوئی اس کے سامنے ہے. لیکن کیا ایکسٹرنل ورلڈ میں کوئی فرشتہ موجود تھا؟ یہ نہیں تھا.
ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت مریم کے امیجینیشن میں جو ہے وہ آیا. تو پھر وہ فرماتی ہیں کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. وہ گھبرا گئیں، وہ ڈر گئیں، کہا کہ میں تو متقی اور پرہیزگار تھی، میں تو کسی مرد سے نہیں ملنا چاہتی تھی. قال انما انا رسول ربک، اور میں تو تمہارے رب کی طرف سے ایک میسنجر ہوں، فرشتے نے کہا، اور کہا کہ میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ ایک بیٹے کی ولادت کی. تو قالت انی یکون لی غلام ولم یسسنی بشرا ولم اکو بغیا. تو اب حضرت مریم پریشان ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میں کسی مرد کے ساتھ پاس گئی، پھر میں کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کی مجھے بشارت دی جا رہی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ بس یہاں جو ہے وہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو خطاب کر کے کہتا ہے اے مریم یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے. گویا خدا نے حضرت مریم کو یہ کہا کہ مریم تم میری طاقت سے باخبر ہو، تم ان بہشتی پھلوں کو دیکھ چکی ہو کہ جن کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی تھی جب تم محراب عبادت میں تھی. آپ کو پتہ ہے جب حضرت زکریا آتے تھے تو بڑا تعجب کرتے تھے کہ یہ پھل فروٹ کہاں سے آئے ہیں، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے. تو حضرت مریم کہتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو حضرت زکریا کو ظاہر تعجب ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیشہ ہوتا ہے، یہ تو کوئی جواب نہ ہوا. لیکن چونکہ جو فروٹ حضرت مریم کے پاس آتے تھے وہ اس موسم کے پھل نہیں تھے، یعنی گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں، وہاں جو بھی موسم تھا وہ ایسا موسم تھا کہ جس میں وہ پھل فروٹ نہیں تھے. وہ ایسا موسم تھا کہ عام طور پر لوگوں کے پاس ایسے فروٹ یا مارکیٹوں میں اور بازار میں نہیں ملتے تھے. تو اس لحاظ سے حضرت زکریا کو جب حضرت مریم یہ جواب دیتی تھی تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم میری طاقت کو دیکھ چکی ہو، تم میری رحمت کو دیکھ چکی ہو، تم میری نعمتوں کو دیکھ چکی ہو، تم جو تمہیں میں پھل دیتا تھا وہ ان کو بھی دیکھ چکی ہو، اور فرشتوں نے تمہاری عصمت کی گواہی دی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس بچے کو اپنی آیت اور نشانی بنا دیں. وَلِنَجْعَلْهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم چاہتے ہیں رحمت قرار دیں. وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ایسا ہے جو ہو کر رہے گا. تو اب آپ دیکھیں حضرت مریم کے لیے ایک بڑی سخت مرحلہ تھا یہ بیٹے کی پیدائش کی جسٹیفائی کرنا. تو اس لیے مشکل تھا کہ ایک طرف تو آپ اتنی عبادت گزار تھیں اور عبادت و بندگی کی مظہر تھیں، دوسری طرف بنی اسرائیل کے عابد ترین اور زاہد ترین افراد آپ کی کفالت پر فخر کرتے تھے، اور پھر ایک پیغمبر کے زیر تربیت پروان چڑھنا. اور پھر حضرت مریم یہ وہ موقع تھا، اب ذرا آپ تھوڑا سا اس کو ویژولائز کریں کہ حضرت مریم کی زندگی کا بہت ہی سخت مرحلہ تھا یہ کہ کس طریقے سے اس بچے کی پیدائش کو جسٹیفائی کریں. پھر یہ سارا کا سارا جو اسپریچول ایسٹ تھا یہ خطرے میں پڑ رہا تھا، اور پھر اس زمانے کے لحاظ سے بھی جو تہمت اور الزامات لگنے تھے وہ بھی نظر میں تھا. تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر جو ہے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اعتماد بھی تھا، ایک ایمان کی شمع ان کے دل میں روشن تھی. ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ خدا نے ایک فرزند کی بشارت دی ہے، ایک پیغمبر کا وعدہ ہے، خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، وہ ضرور میرا دفاع کرے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری رحمت کو جو ہے وہ میں اس کی رحمت کو دیکھ چکی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر حضرت مریم یہ بھی فرماتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا کنت نسیا منسیا، کاش میں مر جاتی، کاش میں فراموش کر دی جاتی. یعنی یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں. اور پھر بہرحال پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب حضرت مریم یہ الفاظ کہتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد یہ آواز آتی ہے کہ حضرت مریم، میں آپ کو قرآن کی آیتیں اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ پھر میں چاہتا ہوں کہ ٹائم زیادہ نہ لیا جائے، تو صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد حضرت مریم جب بہت پریشان ہوتی ہیں اور وہ ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ مریم تم اپنے پاؤں پر دیکھو، ہم نے پانی کا شفاف چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اوپر کی طرف دیکھو کہ ہم نے خشک کھجوروں کے درخت میں کھجوریں جو ہیں وہ اب وہاں پر موجود ہیں، اس سے ہم نے شاخوں کو زینت بخش دی ہے. اور پھر ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے قرآن کا
وَقَرِّ عَيْنًا، اور یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، یہ جو نو مولود ہے، اے مریم اپنی آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک پہنچاؤ. وَقَرِّ عَيْنًا، اور گویا جو ہے وہ حضرت مریم کو یہ خطاب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اے مریم تم کو اپنا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ بچہ یہ تمہارا خود دفاع کرے گا. بس یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں قرآن مجید میں حضرت مریم کے بارے میں ملتی ہیں، اور اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ حضرت مریم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مریم جاؤ اور درخت کی شاخوں کو ہلاؤ تاکہ کھجوریں جو ہیں وہ نیچے گریں اور ان کھجوروں کو تم کھا سکو اور یہ پانی جو ہے تم پی سکو. تو یہاں آیت اللہ مکارم شرازی نے ایک بڑی خوبصورت سی بات کی ہے اور کہا ہے کہ جس خدا نے حضرت مریم کو اتنے معجزات عطا کیے ہیں، جس خدا نے حضرت مریم کو اتنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے، اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ایک اور معجزہ کر دکھاتا، اور یہ درخت میں جو کھجور ہے، یہ خرما ہے، یہ خود بخود ٹوٹ کے حضرت مریم کے سامنے گر جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے یہاں پر کہ سخت ترین مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو خود کوشش کرنی چاہیے، خود جد و جہد کرنی چاہیے. جب انسان خود اس کی طرف سے کوشش ہوگی، اس کی طرف سے جد و جہد ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی برکت جو ہے وہ نازل کروں گا. تو گویا یہاں پر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ حضرت مریم کے سامنے خود بھی کھجور آ سکتی تھی گر کر، لیکن حضرت مریم کو یہ حکم دیا گیا کہ نہیں، تم جاؤ درخت کی شاخوں کو ہلاؤ، جب تم کوشش کرو گی، محنت کرو گی اور درخت سے خرما نیچے گرے گا تو تب جو ہے تم اس کو اٹھاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کی آیات کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھیں اور اپنی زندگی میں میسیجز حاصل کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. جی کاظمی بھائی السلام علیکم، شکریہ بہت بہت. کوئی کوشچن اگر آپ کا ہے کسی کا اس سلسلے میں تو. All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6. اوکے، تھینک یو، انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. اب ہم نیکسٹ سنڈے کو ہم سورہ مومنون کی ہم آیت نمبر جو ہے آخری آیات میں سے ایک ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. اوکے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. یا کاظمی بھائی نیکسٹ ٹائم. بہت شکریہ، السلام علیکم.